بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایھا الناس، اے پوری انسانیت، اے لوگو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اس رب کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور جو تم سے پہلے لوگ گزر چکے یا جو اگلے لوگ گزر چکے ان کو بھی اسی نے پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈر سکو، پرہیزگار بن سکو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہی اللہ ہے جس نے اس زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے اس نے پانی کو نازل کیا، فاخرج به من الثمرات، پھر اس کے ذریعے پھل اگائے تمہارے لیے، رزقا لکم، تمہارے رزق کے طور پہ۔ اچھا، یہ ساری باتیں بنیادی ہیں، کوئی دنیا کا انسان نہیں ہے جو کہ یہ چیزیں میری آبزرویشن میں نہیں ہیں۔ قرآن چونکہ پوری انسانیت کے لیے ہے، لہٰذا اس میں بالکل ڈیٹم لیول کی بنیادی باتیں ڈسکس ہوں گی جو ہر بندے کے ایکسپیرینس میں، نالج میں ہوں۔ یہ جتنی باتیں آ رہی ہیں کہ تمہیں اللہ نے پیدا کیا، تم سے اگلوں کو پیدا کیا، سب کے ایکسپیرینس میں اللہ تعالیٰ نے زمین کو رہنے کے قابل بنایا ہے، آسمان کسی انسان نے بنائی ہے، انسان تو ہمیشہ سے آبزرو بھی کر رہا ہے، انسان تو صرف ڈسکوری کرتا ہے، اور انوینٹ بھی جو کرتا ہے وہ بھی کریشن ایکس نہیلو نہیں کرتا، عدم محض سے وجود نہیں دیتا، بلکہ اللہ کی تخلیقات کو یوز کر کے کرتا ہے۔ اگر وہ یہ ٹیبل لکڑی کا بنا رہا ہے تو لکڑی اس نے نہیں بنائی ہے، لکڑی نیچر سے ہی آئی ہوئی، کریشن ایکس نہیلو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بدیع السماوات والارض، زمین و آسمان کو بغیر نمونے کے، کوئی چیز نہیں تھی تو پیدا کیا۔ انسان جو خالق ہے وہ اللہ کی تخلیق میں سے خلق کرتا ہے، لیکن انسان بدیع نہیں ہے، البدیع نہیں اسے کہہ سکتے، بغیر نمونے کے چیزوں کو پیدا کرنے والا۔ تو آسمان کے ذریعے پانی دیکھتے ہیں، اس کے ذریعے زمین سے رزق نکالتا ہے تمہارے لیے۔ اس میں کیا قیامت مضمر ہے؟ رزق نکالنا بھی کافی نہیں تھا اگر اس رزق کی کمپیٹیبلٹی ہمارے ساتھ، جس اللہ نے یہ ساری نعمتیں دی ہیں، اس نے زمین کو رہنے کے قابل بنایا، آسمان کو تمہارے لیے مضبوط چھت بنایا تمہاری پروٹیکشن کے لیے، آسمان سے پانی نازل فرما کے زمین میں سے نباتات اگائے، اس کے ذریعے تمہارا یہ فوڈ سائیکل چلتا ہے سارے کا سارا، سب کچھ زمین سے ہی آ رہا ہے، چاہے وہ جانوروں کی خوراک ہو، چاہے پودوں کی خوراک ہو، چاہے ہماری خوراک ہو۔ زمین مر جائے ساری مخلوقات مر جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے جس نے یہ سب کچھ کیا ہے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، پھر اللہ کے ساتھ کوئی مد مقابل نہ ٹھہراؤ اور تم جانتے تو ہو، تم جانتے تو ہو۔ یہ ساری نعمتوں کے عوض میں تم سے ایک بات مانگ رہا ہوں، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، بس مت بناؤ اللہ کے ساتھ کسی اور کو مد مقابل ند کے طور پر، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے تو ہو کہ کوئی ہے ہی نہیں ایسا کہ جسے بنایا جائے مد مقابل، کون ہو سکتا ہے؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تمہیں یہ شک ہو، کوئی شک ہو اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، یعنی قرآن، یہ قرآن جو اللہ کی کتاب ہے، جو نبی علیہ السلام کا واحد معجزہ ہے، جس کی بنیاد پہ دعوی نبوت ہے، اس کے بارے میں اگر تمہیں کوئی شک ہو کہ یہ کتاب انہوں نے خود گھڑ لی ہے یا یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہیں ہے، کوئی انسانی کوشش ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم بھی کوئی اس سے ملتی جلتی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لو مدد کے لیے اپنے جتنے حمایتی ہیں اللہ کے سوا، اِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو، اللہ کے سوا جتنوں کو بلانا ہے تم بلا لو، اگر تم سچے ہو تو اس طرح کی کوئی صورت ہی بنا۔ یہ اس زمانے کے لیے تو تھا وہ والا چیلنج، آج تک بھی یہ صرف عرب کے لوگوں کے اعتبار سے ہے، باقی اجمیوں کے لیے تو پھر باقی اعتبار سے بھی قرآن معجزہ ہی ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور پس اگر تم ایسا نہ کر سکو
وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پہ اپنا اوپینین بھی دے دیا ہے کہ یقیناً تم کر بھی نہیں پاؤ گے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر بننے والے ہیں۔ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جو اللہ نے تیار کر کے رکھی ہے انکار کرنے والوں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے۔ کفر کہتے ہیں انکار کرنے کو، ناشکری کرنے کو۔ اللہ تعالیٰ نے آگ تیار کر رکھی ہے جس کا ایندھن آدمی، انسان اور پتھر ہے۔ اللہم اجرنا من النار، یہ پتھر بھی ایندھن بنیں گے تو یہ پتھر کو کوئی عذاب نہیں ہو رہا ہوگا، بلکہ ان کی حسرت میں اضافے کے لیے ہوگا۔ اس کا ڈیٹیل ذکر سورۃ الانبیاء میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم کافروں کو بھی اور جن معبودوں کو یہ پوج رہے ہیں ان کو بھی دوزخ میں ڈالیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ ان کے معبود ہوتے تو دوزخ میں ان کے ساتھ تو نہ ہوتے۔ پھر کافروں نے اس کا بھی ٹھٹھا کیا، انہوں نے کہا اچھا اس کا تو مطلب ہے پھر عیسیٰ ابن مریم کو بھی دوزخ میں ڈالا جائے گا، کیونکہ عیسیٰ ابن مریم کی بھی لوگوں نے پوجا کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا، ریپلائی ٹو کے بغیر کام چلتا نہیں ہے نا، وسوسے اتنے ہیں، ریپلائی ٹو کے کلپ تو بنے گے۔ وہ پھر سورہ الزخرف میں آیا، اللہ تعالیٰ نے یہ عیسیٰ کی مثال جو تم سے بیان کی ہے نا انہوں نے، تو یہ صرف جو ہے نا وہ حجت بازی کے لیے، پتہ ان کو بھی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو دوزخ میں جائیں گے، وہ تو خود امام الموحدین تھے اپنے وقت میں، توحید کے دائی تھے۔ قصور تو ان لوگوں کا ہے جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کی ہے، نہ کہ عیسیٰ ابن مریم۔ پھر انہوں نے کہا وہ تو ہمارے بندے خاص ہیں اور وہ تو قیامت کی نشانی میں سے ہیں۔ تو یہ جو بت، وہ پتھر جن کے بت تراشے گئے، ان کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں اس لیے ڈالے گا تاکہ کافروں کی حسرت میں اضافہ ہو کہ یار ان کو ہم پوجتے رہے، یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ان پتھروں کو عذاب ہو رہا ہوگا، بلکہ وہ پتھر تو الٹا ان کے لیے خود عذاب بن جائیں گے، کیونکہ جب پتھر گرم ہوں گے تو وہ تو گرمائش زیادہ فیل ہوگی۔ پتھر بھی لوگ گرم کر کے ان سے بھی ہیٹ حاصل کرتے ہیں، وہ تو ان کے لیے ہو۔ اب دوزخ کے اوپر 19 فرشتے ہیں، تو فرشتوں کو وہ عذاب تو نہیں ہو رہا ہوگا، وہ تو مامور ہیں دوزخیوں کو مارنے پیٹنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ تو اس بات پہ قادر ہے کہ ایک ہی فریم آف ریفرنس میں مختلف لوگوں کے اوپر مختلف حالت طاری کر دے۔ یہ تو ہم نے دنیا میں ایکسپیرینس کیا ہے۔ آپ میں سے اگر کسی کو ملیریا ہوا ہو سخت گرمیوں میں، تو اسے تو 2 رضائیاں بھی اڑا دی جائیں تو اس کی ٹھنڈ نہیں ختم ہوتی، باقی تو گرمی سے اف اف کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کو ٹھنڈ اتنی لگی ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے میرے اوپر اور اڑاؤ۔ ایک ہی جگہ پہ ٹیمپریچر بے شک 40 تک پہنچ چکا ہوا ہے، اس کو ٹھنڈ لگ رہی ہے، حالانکہ ایکچوئل وہاں پہ گرمی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ایک فریم آف ریفرنس میں دنیا میں ایسی چیزیں کر کے بتاتا ہے کہ 2 مختلف بندوں پہ ایک ہی جگہ پہ 2 مختلف حالتیں طاری ہو جاتی ہیں۔ اللہ ہی اللہ ہے جی، یقین کریں کہ یہ جو چیزوں کی کوالٹیز ہیں یہ بھی اللہ کی وجہ سے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا امر اس کے پیچھے سے ہٹ جائے، آپ 7 سمندروں کا پانی بھی پی جائیں، آپ کی پیاس نہیں بجھ سکتی۔ اور اگر آگ کے جلانے کی خاصیت اللہ تعالیٰ چھین لے، آپ پوری زمین کے درخت بھی جلا لینا، آپ ایک روٹی بھی نہیں پکا سکتے، تو وہ خاصیت ہے جب اللہ تعالیٰ لے لے۔ تو یہ دوزخ میں ان کافروں کے ساتھ پتھروں کو اس لیے جلایا جائے گا تاکہ ان کی حسرت میں اضافہ ہو، نہ کہ ان پتھروں کو عذاب دیا جائے۔ اب سائملٹینیس کنٹراسٹ بھی آ رہا ہے جی، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اے نبی علیہ السلام آپ خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو کہ جو بات مان لیتے ہیں، یعنی ایمان لے آتے ہیں اور نیک اعمال اختیار کر لیتے ہیں، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، كُلَّمَا رُزِقُوا، جب کبھی بھی انہیں رزق دیا جائے گا اس جنت میں، منہا ان باغوں میں سے، من ثمرۃ الرزق، کوئی پھل رزق کی شکل میں ان کو جب پیش کیا جائے گا، اہل جنت کو جنت میں جب کوئی فروٹ دیا جائے گا، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے
جو ہمیں اس سے پہلے دنیا میں بھی دیا جاتا تھا. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، حالانکہ وہ ان کو اس سے ملتا جلتا فروٹ دیا جا رہا ہوگا، ایگزیکٹ نہیں ہوگا. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور وہاں پہ ہوں گی ان کے لیے پاکیزہ بیویاں. کی نعمتیں تو فنا ہونے والی ہیں، لیکن ان نعمتوں کے ساتھ آ رہا ہے وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بے شک اللہ اس بات سے شرم محسوس نہیں کرتا کہ وہ مچھر کی مثال دے یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی. کیوں؟ اللہ کا مقصد کسی کے اوپر اپنا علمی رعب ڈالنا نہیں ہے، اللہ کا مقصد بات سمجھانا ہے. اور بات سمجھانے والا شخص جو ہوتا ہے نا، وہ کبھی مشکل الفاظ نہیں استعمال کرتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم کسی کے اوپر رعب ڈالیں گے. یہ کہتے ہیں اللہ نے یہ مثال کیوں بیان کی ہے؟ اللہ اس بات سے حیا محسوس نہیں کرتا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بس جو لوگ بات مان لیتے ہیں، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، تو وہ اس چکر میں نہیں پڑتے کہ یہ مکھی کی مثال کیوں آ گئی، یہ مچھر کی مثال کیوں آ گئی، یا میں اپنے بارے میں کرتا ہوں، میں کبھی کوئی مثال کوئی پھکی کی بات کر دی یا ٹنی کی بات کر دی، تو بات سمجھانے کے لیے کوئی اگزامپل کے طور پہ بھی بات کر دی. تو جو بات ماننے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، وہ ان چکروں میں نہیں پڑتے الفاظی کے اوپر. وہ کہتے ہیں یہ ہمارے رب کی طرف سے سچ بیان ہوا ہے، بات وزنی ہے، اس چکر میں نہ پڑو کہ اسلوب کیسا ہے اس کا. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جبکہ جو بات نہیں ماننے والے ہوتے ہیں، ہر بات میں وہ بات کی کھال اتارنے والے ہوتے ہیں، اور ان کا مقصد بات ماننا نہیں ہوتا بلکہ انکار کرنے کا کوئی بہانہ تلاش کرنا ہوتا ہے. فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ کو یہ مثال بیان کر کے کیا ملا ہے، کیا ارادہ تھا اللہ کا، یہ باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے، کوئی مشکل باتیں ہونی چاہیے تھی. اب چونکہ یہ انہوں نے اعتراض کیا ہے غیر علمی جذباتی ڈاکٹرن کے ساتھ، لہذا اس کا جواب بھی اسی اعتبار سے پہلے تو دیا جا رہا ہے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ اس مثال کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دے. مراد یہ نہیں ہے کہ قرآن کتاب گمراہی ہے، وہ تو آیا ہے قرآن میں ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، ہدایت کے روشن دلائل ہیں، اس میں حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے. اس کتاب کا مقصد کسی کو گمراہ کرنا نہیں ہے، مقصد یہ کہ یہ الٹیمیٹلی تمہاری گمراہی کا سبب اس اعتبار سے بن جائے گی کہ تم اس کو مان کر ہدایت پہ آ جاؤ گے اور نہ مان کے گمراہ ہو. جیسا شیطان نے کہا تھا کہ اے اللہ اس آدم کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا، حالانکہ آدم کی وجہ سے نہیں ہوا تھا، وہ ہوا خود ہی تھا، لیکن اس نے یہ کہا کہ نہ آدم پیدا ہوتا تو نہ میرے امتحان آتا تو نہ اسرا ہوتا. تو انڈائریکٹلی یہ بات ادھر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا ہے کہ تم تاکہ جو ماننے والے ہیں ان کا ایمان میں اضافہ ہو جائے گا، جو نہ ماننے والے ہیں گمراہ ہو جائیں گے، اور جو ماننے والے ہیں ان کو ہدایت مل جائے گی. اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ قرآن پڑھ کے کسی کو گمراہی ملتی ہے، یہ عقیدہ کفر ہے. میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے، انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے لوگوں کے دو کفریہ علماء کے دو کفریہ عقیدے. ایک کفریہ عقیدہ یہی ہے اس میں سے کہ جی قرآن جو ہے گمراہ کر دیتا ہے. یہ اکثر آپ سنتے ہیں نا، قرآن گمراہ کر دیتا ہے ڈائریکٹ پڑھنے سے انسان. اچھا انڈائریکٹ پڑھنے سے بھی گمراہی ہوتا ہے، انڈائریکٹ کدھر پڑھنے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں پڑھنا ہی نہیں ہے. ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہے وہ انگریزی والی رہ گئے. انڈائریکٹ نہ انہوں نے خود پڑھا ہوا ہوتا ہے اور نہ کسی کو پڑھنا. وما يضل به الا الفاسقین، اور اس سے گمراہ تو نہیں ہوتے ہیں مگر وہ لوگ جو نافرمان ہیں، نافرمانی کی روش اختیار کیے ہوئے لوگ ہیں، جو جان بوجھ کے گمراہ ہونا چاہتے ہیں. وہ ان کے لیے قرآن میں پھر گمراہی ہے، کیونکہ جب وہ چاہ ہی رہے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک میں نکالنی ہے اس قسم کی باتیں جس سے ہم قرآن سے دور بھاگیں، تو ظاہر ہے پھر قرآن پہ انہوں نے عمل کہاں سے کرنا ہے.